بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ پہلے پارے سے یہاں تک یہود کے متعلق ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے انعام کے مقابلے میں کس طرح ڈٹھائی تھی اور کون کون سی خصلتیں اور بری عادات پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی بڑی فضیلتیں چھین لیں اور اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اشارہ ہے کہ اے امت محمدیہ، یہ وہ صفات ہیں جن کی وجہ سے فضائل چھنتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان دنیا کا نہ رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. ان صفات سے بچ کے رہنا ہے، ان بری عادات سے بچ کے رہنا ہے، اور یہ ہماری تربیت کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ ایمان میں استقامت کے لیے اعمال ضروری ہیں اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال ضروری ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑے اعمال بدنی اعمال میں سے نماز اور مالی اعمال میں سے زکوٰۃ کا ذکر کیا. اور پھر عمومی طور پر یہ چیز ذکر کی گئی کہ جو بھی عمل کریں گے وہ خیر کا عمل ہے، خیر کی نیت سے ہے، اور خیر کا عمل ہونے کے لیے ایک تو یہ کہ اخلاص ضروری ہے اور پھر اتباع رسول ضروری ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا ضرور بدلہ پائیں گے. اور بدلہ کیسا پانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کی مثال دی آگے تیسرے پارے میں کہ 10 سے لے کر 700 گنا سے بھی زیادہ، یہ نہیں 700 گنا، 700 گنا سے بھی زیادہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر. اور کتنی پیاری یہ خوشخبری تھی کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے بڑی مشقت سے کرتا ہے، بڑی محنت ہوتی ہے اور بڑے صبر کرنے پڑتے ہیں اور بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہونا چاہیے، یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو دکھاؤ اور کسی کو نہ دکھاؤ، اور یہ اصل عمل ہے. ورنہ بندوں کو دکھا کے اگر وقتی طور پر اس کو کچھ الفاظ مل بھی گئے تو اس کا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، پھر بندے کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے انعامات رکھتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کے متعلق مزید یہ چیز ذکر کر رہے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. ان یہود و نصارہ کی ایک خصلت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے، یہود بھی یہ کہتے تھے اور عیسائی بھی یہ کہتے تھے کہ جنت تو ہم نے صرف ہم نے ہی جانا ہے. لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. اور یہ دعوتیں دیتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، کیونکہ یہودی اور عیسائی ہی، یعنی یہودی اپنی دعوت دیتے تھے اور عیسائی اپنی دعوت دیتے تھے کہ انہوں نے ہی صرف جنت میں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کا رد کیا اور فرمایا تلک امانیہم، یہ تمہاری آرزویں ہیں، یہ تمہاری من مانیاں ہیں، اور یہ باطل خواہشات اور فاسد خیالات ہیں. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قانون بھی بتایا کہ کوئی بھی بندہ دعویٰ کرتا ہے تو اس سے یہ سوال کیا جائے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو یہ جو بات کر رہے ہو، جو دعویٰ کر رہے ہو، اس کے لیے دلیل لاؤ. ورنہ بلا دعویٰ، بلا دلیل کوئی دعویٰ، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے، اور یہ کہ کوئی بھی دین میں بات کرنی ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے، اس کے لیے کوئی بنیاد چاہیے.
قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو یہ کہتے تھے کہ جنت ہم نے ہی صرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری صرف آرزوئیں ہیں اور یہ تمہارے فاسد خیالات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جنت پانے والے اعمال آپ میں نہیں پائے جاتے، جنت پانے والی خصوصیات اور وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی۔ وہ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بار بار چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ انعام کی برکھا کر رہا ہے ان پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ڈھٹائی میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، نہ اللہ کے منع کردہ امور پر عمل کرنا ہے، بلکہ اپنی مرضی کے جو بعض چیزیں ہیں ان کو اختیار کر کے اس کو اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم اگر بعض چیزوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو کوئی خاص فرقے کا نام دے کے کہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، تو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دلیل چاہیے قرآن و حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے دین میں داخل ہونا ہے۔ کسی ایک جز کو لے کے بندہ کہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، نہیں، بلکہ پورے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر کے ہی جنت مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ تمہاری غلط آرزوئیں ہیں کہ آپ نے جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے اعمال چاہیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ پر ایمان چاہیے اور نبی علیہ السلام کی اتباع چاہیے، اس کے بغیر کیسے جنت ہوگی؟ خیر، بلا من اسلم وجہہ، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہاری غلط آرزوئیں ہیں، یعنی ان کی بات کی تردید کی کہ آپ کی بات غلط ہے کہ آپ نہ یہودی جنتی ہوں گے اور نہ عیسائی، اور ان کو کہا کہ اپنی کوئی واضح اور صریح دلیل لاؤ، اور پھر بتایا کہ جنت جانے کا رستہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں جو جنتی لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی خواہش ہے کہ آپ ہی جنت میں جائیں، اور یہ خواہش بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور پھر یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب بھی ہے کہ سارے جنت میں جائیں، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جنت کا رستہ ہے، یہ خصوصیات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، ان کو اختیار کر کے جنت میں جا سکتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں، یعنی جنت جانے کا صحیح طریقہ یہ ہے، جنت میں وہ شخص داخل ہوگا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اخلاص اختیار کیا، اپنے چہرے کو خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ من اسلم وجہہ للہ، اسلمہ میں جھکنے کا معنی بھی ہوتا ہے اور تابع ہونے کا معنی بھی ہے کہ اپنے چہرے کو بالکل اللہ کے سامنے تابع کر لے، جو اللہ نے کہا اس کو مان لیا، جو نبی علیہ السلام نے کہا اس کو مان کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہو محسن، اور ساتھ میں وہ احسان والا ہو، اور احسان کا مادہ اس میں پایا جاتا ہو، یعنی عقیدے میں اخلاص ہو اور عبادات اور عمل میں اتباع رسول کی شرط پوری کرنے والا ہو، تو اسی کردار کا حامل ہی چاہے وہ کسی گروہ سے بھی ہو وہ جنتی ہے۔ تو یہاں دو شرطیں بتائی گئیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہاں یہ عمل صالح کی شرطیں بتائی گئی ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ، یہ اخلاص کی طرف اشارہ ہے کہ عمل کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ وہ محسن، تو اس سے مراد سعید ابن جبیر جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے عظیم شاگرد ہیں اور عظیم تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہونا، یعنی اخلاص ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل ہو اور پوری زندگی ہو پھر اس طرح۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فلہ اجرہ، جو بھی عمل ایسا ہوگا جس میں یہ دو خصوصیت ہوں، جو خصوصیات پائی جائیں، زندگی میں پائی جائیں، اس کے عمل میں پائے جائیں، اس کی ذات میں پائے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے اور اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اور ولا خوف علیہم، سعید بن جبیر رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں اس کا تعلق آخرت سے ہے، یعنی ایسے اشخاص کو آخرت میں جو مستقبل کا کوئی خطرہ ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں، آخرت میں جو خوف طاری ہونا ہے یہ ایسے لوگوں کے اوپر اس وقت نہیں ہوگا۔ ولا خوف علیہم، ان کے اوپر آخرت میں کوئی خوف طاری نہیں ہوگا۔ اور یہ بہت ہی عظیم آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ذکر کی ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، کہ یہ جو قیامت والے دن بڑی بڑی پریشانیوں والے لمحات ہوں گے، حساب ہو رہا ہے، پل صراط سے گزر رہے ہیں اور لوگوں کو نفسی نفسی کا عالم ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں اور اخلاص والے ہیں ان کو اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن اور ملال نہیں ہوگا۔
یہ ہے اصل کامیابی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی ان کو ماضی میں جو انہوں نے کچھ چھوڑا ہے، دنیا میں وہ جو کچھ نہیں کر سکے، اس پر کسی قسم کا ملال اور پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اوصاف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ گویا کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اخلاص سے کام کریں اور نبی کے طریقے کے مطابق کریں، یعنی نبی علیہ السلام کو مانیں، اور پھر ایسا نہ مانیں کہ صرف زبان سے پڑھ لیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد ہم جنتی ہیں، نہیں، بلکہ ہر عمل میں ان کا طریقہ دیکھنا ہے اور پھر اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ اس آیت کا سبب نزول جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران علاقے کے عیسائی آئے تھے اور یہودیوں کے علماء بھی آئے تھے، اور انہوں نے آ کے اختلاف کرنا شروع کر دیا کہ تم کسی معتبر دین پر نہیں ہو۔ وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ حسن سند کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اللہ تعالیٰ ان کے آپسی اختلاف کو بتاتے ہیں کہ یہودی کیونکہ وہ اپنی دعوت دے رہے تھے کہ جی ہم صحیح دین پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، عیسائی کہہ رہے تھے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور بتایا کہ جنت کا یہ صحیح طریقہ ہے، تو اب ان کا اپنا جو ہے دعویٰ بتایا جا رہا ہے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہود نے کہا کہ عیسائی صحیح دین پر نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائی اپنی طرف کہہ رہے تھے کہ یہود کسی بنیاد پر کھڑے نہیں ہیں اور کسی صحیح دین پر نہیں ہیں۔ وهم يتلون الكتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ دونوں ہی اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کی تصدیق کو پڑھتے ہیں جس کا وہ انکار کر رہے ہیں کہ ان کی کتب میں بغیر کسی فرق کے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم تھا، نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے کا ان کو حکم تھا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ دونوں اپنی کتابوں میں تصدیق اور نشانیاں پانے کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب موجود ہے اور صحیح دین اختیار کرنے کی دلیل بھی موجود ہے، اس کے باوجود تم نبی کو نہیں مان رہے اور جو ہے اپنے آپ کو پھر بھی درست کر رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں، فلاں غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف آؤ، اس قرآن کی طرف آؤ۔ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے اس فعل میں ان بے علم اور جاہل مشرکوں کی قول کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں جو لا علم تھے۔ یعنی امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد عیسائی، عرب یا پہلے کی امتیں سب مراد ہیں، یعنی جو بے علم تھے، جاہل اور مشرک تھے، جو تمام رسولوں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو جھٹلاتے تھے۔ ان یہودیوں کا حالانکہ کتاب ہونے کے باوجود بھی ان جیسا رویہ ہے کہ جن کا کسی پر ایمان ہی نہیں تھا، ان کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، کیونکہ اختلاف میں واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کو ہدایت دیتی ہے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں جو حق ہے اس کی مجھے ہدایت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہوگا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے متعلق، اس اختلاف کے متعلق جو یہ آپس میں کرتے ہیں کہ کامیابی صرف ان کی ہے اور یہ جنتی ہیں اور فلاں فلاں، جو ان کے اختلافات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا خود فیصلہ کرنا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہوں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اب کیونکہ جو عبادات اور دین کا تعلق ہے اس میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اور کون ہوگا جس نے اس سے بڑھ کر ظالم، جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکا۔ ان یذکر فیہا اسمہ، اس بات سے روکا کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ساتھ ساتھ ان مساجد میں
اس کی خرابی کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، شرک اور بدعات اور غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ مساجد کی خرابی کا باعث ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ جو مساجد میں یہ کام کرے، یعنی مساجد میں نماز پڑھنے، اللہ کا ذکر کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے سے روکا، اور طاقت کے بل بوتے وہ مسجدوں کو ویران اور خراب کرنے پر لگا ہوا ہے، اس کو گرانے یا اس میں عبادات سے روکنے پر لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو مشرک بھی کعبہ میں مسلمانوں کو روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ مشرک ہیں اور کافر ہیں، انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا ہے بلکہ ادھر سے نکالا ہے۔ اور اسی طرح عیسائی بھی بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کے متعلق عموماً ذکر کر رہے ہیں، اور یہ آج تک کے لیے بھی ہے آیت کہ آج بھی اگر کوئی مسجدوں سے روکنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم کہا ہے، اور اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ مساجد میں خرابی اور ویرانی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے جو ہیں، ان کے مساجد میں آنا زیب ہی نہیں ہے۔ ما کان لهم، ان کے لیے نہیں ہے کہ ان يدخلوها، کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین، ما سوائے اس کے کہ وہ مساجد میں ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے دلوں کے ساتھ داخل ہوں، ان کے اوپر روب ڈالا جائے، یہ نہیں کہ ان کا روب اپنے اوپر طاری کر لیا جائے۔ تو ایسے لوگ جو مساجد میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ان کو مساجد سے ہٹانا چاہیے، اور ان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ مساجد سے دور رکھا جائے، اور اگر آتے بھی ہیں تو ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر طاری ہو۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کتنی بڑی آپ کہہ لیں کہ وعید ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مساجد کے خرابی کا باعث بنتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عظیم عذاب اللہ تعالیٰ نے کہا۔ جب اللہ کسی عذاب کو عظیم کہہ رہے ہیں تو کتنا عظیم ہوگا۔ تو یہ مساجد کے بارے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، ان کی آبادکاری کے لیے محنت ہونی چاہیے، اور اس کی تعمیر کے لیے محنت ہونی چاہیے۔ اس میں خرابی، اس میں جو ہے فساد کا جو سبب بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے، لوگوں کے درمیان اس کی عزت نہیں رہتی، اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے، اور اسی طرح جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی نسخ کے متعلق یہ چیز ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو چاہے حکم دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی رخ کرتے ہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے۔ جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ دیتے ہوئے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ حدیثیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جیسا کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ مشرق اور مغرب جہاں بھی رخ کرو وہاں ہی اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے، اور اس کو ظاہر معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ وہاں ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق۔ یعنی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے، یا کعبے کی طرف، یا قبلے کی تعیین میں تمہیں غلطی لگ جائے، یا قبلے کی طرف رخ کرنا مشکل ہو جائے، تو یہ ان احکام کے متعلق ہے کہ بندہ مثلا سفر میں ہے اور سفر میں اس کو قبلے کی تعیین نہیں ہو رہی کہ کس طرف میں نے منہ کرنا ہے، تو وہ اپنی طور پر محنت کرے گا اور تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کل تو بڑے آلات آ گئے ہیں اور بڑی ایپس ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ معاملہ پیش ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے جہاں بھی رخ کرتا ہے پہلے محنت کرے اور کوشش کرے کہ اس کو صحیح قبلہ معلوم ہو جائے، لیکن نہ ملے تو پھر جہاں بھی وہ رخ کرتا ہے اس کے لیے نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے تو سواری کے اوپر بندہ نفل نماز اور اسی طرح وطر بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعتوں والا ہے
وہ اپنی رحمت اور آسانی لا کر مخلوق پر وسعت کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آسانی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر قبلہ ہی نہیں معلوم اور بندہ اسی معلوم کرتے ہوئے نماز کا وقت ہی گزر جائے اور یہ وقت بھی سارا اسی میں لگ جائے تو یہ بڑی مشقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسی صورت میں جہاں بھی رخ کرو گے تو وہاں ہی تمہاری نماز جائز ہوگی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جہاں بھی آپ رخ کریں، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں ہی اللہ کا چہرہ ہے، یعنی جہاں آپ رخ کریں گے وہاں ہی آپ کی نماز جائز ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آیت ان مشکل آیات میں سے ہے کہ جس کے متعلق مفسرین نے فرمایا کہ متشابہات میں سے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ظاہر پر رکھا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کیسے چہرہ ہو سکتا ہے، اللہ کے کیسے ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم انسانوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اللہ کی شان کے لحاظ سے ہوگا، اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے لحاظ سے ہوگا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ یہود اور نصارہ اور اسی طرح مشرک بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس کی ذات اس سے منزہ اور بری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، یہ تو انسان کی ضرورت ہے اور یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ بل لہو ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اس کا جواب میں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب ہی تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور سب ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مخلوق ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا بنائے؟ بیٹا تو محتاجی کی نشانی ہے اور اس کے ساتھ بڑی جو ہے محتاجیاں جڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی لحاظ سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ کل اللہ قانتون، اور آسمان و زمین پر بادشاہی بھی ہے اور ہر چیز اللہ کی فرما بردار اور تابع بھی ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے مطیع ہے، اور یہ انسان ہے واحد جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور پھر وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ کی طاقتیں یہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا مقام یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو پھر وہ صرف اس کے لیے کن کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ نہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے درمیان میں کیونکہ مساجد کی بات ہوئی، کیونکہ یہود نے اپنے دین کے متعلق بات کی تھی، تو دین میں سب سے اہم چیز مساجد تھیں، مساجد سے بات کرتے ہوئے قبلے کی بھی کے متعلق بھی تفصیل کچھ بتا دی، اور پھر اس میں جو مشرکین کا اختلاف ہے مشرکوں پر رد بھی کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہاں وہ ان یہود کے متعلق بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية، اس میں اہل کتاب بھی اور مشرک بھی مراد ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے بے علم لوگوں نے حق دشمنی میں یہ بات کہا۔ وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون سے یہاں مشرک بھی مراد ہیں اور یہود بھی مراد ہیں۔ کہتے ہیں لولا يكلمنا اللہ، اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، ایسی ظاہری اور حسی نشانی جو ہمارے ساتھ خاص ہو اور ہمیں ملے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، مثل قولہم، انہی کی بات کے جیسی، یعنی یہودیوں نے کہا تھا اور عیسائیوں نے، مثلا یہودیوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن،
موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالی ہمارے سامنے دکھائیں تو تب ہم ایمان لائیں گے، اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، فرشتے آئیں گے تو پھر ہم مانیں گے، اور اسی طرح مشرکوں نے بھی یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، یہ مشرکوں کے اور اسی طرح یہودیوں کے اور جو بھی ان کے ہم نوا ہیں ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، ان کا آپس میں اعمال میں مشابہت ایسے ہوتی ہے جیسے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے، ایک پیڑھی نے اگلی پیڑھی کو، اس پیڑھی نے اگلی پیڑھی کو کہ آپ نے یہ الفاظ کہنے، ان کے الفاظ تک میں مشابہت ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے دل ایک جیسے بگڑے ہوئے ہیں اور ایک جیسے ان کے دل خراب ہوئے ہوئے ہیں، تو ان کے الفاظ میں بھی پھر جو ہے اتفاق اور اتحاد پایا جاتا ہے کہ وہ برے کلمات جو پہلوں نے کہے ہوتے ہیں بعد والے بھی اسی طرح کہتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آیات کو یقین رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے واضح کر دیا۔ تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ شروع میں فرمایا کہ متقین کے لیے یہ دین جو ہے یہ قرآن یہ ان کے فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح متقین کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ تھی کہ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے متعلق بھی، اور اسی طرح دین کے تمام معاملات کے متعلق خاص کر عقائد میں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اسی طرح امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر رکھی ہیں۔ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہیں، لیکن جو ایمان نہیں رکھتے ان کا اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا اور وہ اس سے کوئی نفع نہیں لیتے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اب اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ انکار کر رہے ہیں اور ان کے ہی دعوے کو رد کرنے کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اللہ کیوں نہیں کلام کرتا، ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی، یہ جو نبی دعوے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا رد کیا کہ ان کے اصل میں دل بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہیں، اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسا دین حق دے کر بھیجا ہے جس میں کوئی شک نہیں، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دین دے کر بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، اور آپ کو بشارت دینے والا، اہل ایمان کو جنت کی بشارتیں دینے والا، اور ونذیرا اسی طرح جو کافر ہیں ان کو آگ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دی جا رہی ہے جو کہ ان کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ بڑی محنتوں کے باوجود بھی یہود ایمان لانے والے نہیں ہیں اور مشرکوں کی بڑی ہٹ درمیاں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں، اب اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو آپ سے ان کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ داعی کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں ذکر کی ہیں کہ ایک داعی جو ہے اس کے پاس پہلے تو حق دین ہونا چاہیے، جو دعوت دے رہا ہے اس کے پاس حق دین کا علم ہونا چاہیے، اور پھر یہ طریقہ بتایا کہ کس کو بشارتیں سنانی ہیں اور کس کو ڈراوے سنانے ہیں، اور بعض اوقات دونوں ہر فریق کو سنانے ہوتے ہیں۔ اچھی بشارتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ مزید اس میں عمل میں بڑھیں، اور جو پہلے ہی بدعمل ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو درست کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر اس عمل کو درست کرتے ہیں اپنے اعمال کو تو پھر ان کو بشارتیں بھی سنائی جاتی ہیں۔ اور پھر داعی جو ہے پریشان ہوتا ہے، ایک دعوت دینے والا پریشان ہوتا ہے کہ جی میری دعوت کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، میری دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور میری دعوت سے کوئی ثمرات نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ تمہارا کام صرف دعوت کو پہنچانا ہے، آگے عمل کرانا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اور یہی آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، اور اس کے متعلق آپ سے سوال کیا ہی نہیں جائے گا۔ اور یہ بڑی عظیم چیز ہے ایک داعی کے لیے کہ بڑی پریشانی کی چیز ہے کہ اگلے عمل نہیں کر رہے اور درست نہیں ہو رہے، تو آپ کے ذمہ یہ چیز ہی نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پیغام کو پہنچانا ہے اور پھر اس کے بعد ان کی حجت پوری ہو جائے گی، پھر ان کا حساب کا معاملہ وہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم نے ان کا حساب لینا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اگر کوئی جہنم والا بنتا ہے تو اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اب ان کی اصل کو بھی بتایا جا رہا ہے، یہود اور نصارہ کی، اور اسی طرح جو ان سے مشابہت رکھنے والے ہیں۔ یہود کی جب بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو علم رکھنے کے باوجود عمل سے محروم ہیں، ان کے دلوں پر مور لگی ہوتی ہے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیوں سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بغیر علم کے عمل کی طرف مطلب عمل ان میں کچھ ہوتا ہے لیکن عمل میں گمراہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے علم نہیں سیکھا ہوتا، انہوں نے عقیدہ نہیں سیکھا ہوتا، اور انہوں نے اصل اور صحیح رستہ نہیں اختیار کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ ایک داعی کے لیے بھی ہے کہ آپ سے یہ یہود اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر راضی ہوں گے تو ایک ہی صورت ہے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ہی انہی کی ملت کو اختیار نہ کر لیں اور ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ تو امام طبری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کی رضا اور موافقت کی طلب چھوڑ دیں، بلکہ ان کو دعوت دیں، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، ورنہ یہود اور عیسائیوں کی بہت سارے لوگ دعوت کی غرض سے انہی کی اتباع میں لگ جاتے ہیں اور حتیٰ کہ پھر انہی جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دعوت اپنی جگہ کہ دعوت دینی ہے اور پھر اپنے بھی عقیدے پر قائم رہنا ہے، اگر بندہ صحیح عقیدے پر ہے اور اس کا یقینی علم ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عقیدہ بتا بھی رہے ہیں اور سمجھا بھی رہے ہیں اور اس پر مزید ڈٹا بھی رہے ہیں کہ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور وہی حقیقی ہدایت ہے، نہ یہ کہ یہ جو باطل ہدایت کا نام لے کر اس کو پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہدایت اصل ہدایت ہے اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، جیسا کہ ان کے پہلے دعوے موجود ہیں۔ تو اللہ ان سب کا رد کرتے ہوئے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہدایت اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی اسلام کی ہدایت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین کے طور پر اختیار کرے گا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو دین کا، کسی مذہب کو دین کا مقام دیا ہی نہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ان کی اتباع میں لگ جاتا ہے، یہ چیز بڑی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار ذکر کرتے ہیں کہ یہود، عیسائی اور اسی طرح مشرک کافر، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے جلسوں میں جانا، ان کی دیگر خواہشات جو ہیں ان کے پیچھے چلنا، یہ بہت خطرناک عمل ہے، یہ انسان کو انہی جیسا بنا دیتا ہے، کیونکہ انسان جو مجلس اختیار کرتا ہے انہی جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، ایک انسان اپنے دوست ہی کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا ویسے ہی انسان بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بروں کی صحبت سے بچنا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بطور مثال اللہ کے نبی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ پڑیں، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، یہ دین آ گیا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ تعالیٰ سے چھڑانے والا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے کہ جو یہود اور نصارہ اور مشرکوں اور کافروں کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کی خواہشات پر چلنے لگ پڑتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس دین اور حق ہے، اس کے باوجود ان کے پیچھے جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اسے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایسا ہوگا کہ انہی کے جیسے اس کے دل پر بھی مور لگ جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہاں فرمایا اہواءہم، اس لیے کہ یہود اور عیسائیوں کے پاس اور اسی طرح جو بھی دیگر ادیان رکھتے ہیں ان کے پاس خواہشات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اصل خواہشات ہی کو دین بنایا ہوا ہے۔ تو گویا اس آیت کا مقصد ترک حق اور اہل باطل سے قربت کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ جو ترک حق کرنے والے ہیں اور اہل باطل ہیں ان کے قریب بالکل بھی نہیں جانا، ان کو دعوت دینی ہے
اور ان کے بارے میں حریص رہنا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ انہی کی اتباع میں لگ جائیں اور انہی کو راضی کرنے لگ پڑے. اور راضی کرنے کی اگر کوشش کی تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ ان کے جیسے نہ بن جائیں. اس لیے یہ کوشش کرنی نہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم اہل کتاب کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو اپنی طرف نازل شدہ کتابوں پر عمل پیرا تھا اور صحیح معنوں میں اس کی اتباع کرتا تھا. ان لوگوں نے ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلالت کرنے والی علامات پائیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں جلدی بھی کی، اور ایک گروہ ان میں سے کافر بھی رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی یہود اور عیسائی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کی قرآن کی اتباع ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے. یعنی ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے عبداللہ بن سلام جیسے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ ان کی پہلے رد کیا گیا یہود اور نصارہ کا، اور یہ قرآن کا قانون ہے کہ جہاں اچھے ہیں جہاں برے ہیں وہاں اچھوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، بے شک ان کی تعداد بہت تھوڑی ہو. یہود میں سے ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی استثناء کی، ان کا ذکر کیا کہ بعض ان میں سے ہیں جو کما حق اس کی اتباع کرنے والے ہیں. یہاں تلاوت سے مراد اتباع ہے، تو تلاوت کا ایک معنی اتباع کرنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، اور اس کی پیروی کرنا بھی ہے. اولئک یؤمنون بہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو کما حق اتباع کرنے والے ہیں قرآن کی، یہی لوگ اصل ایمان لانے والے. تو گویا اللہ کو ایمان سے اتباع مطلوب ہے اور عمل مطلوب ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو اس پر کفر کرنے والا ہے، اس قرآن کو نہیں ماننے والا، نہ اس کے مطابق عمل کرنے والا ہے اور نہ ہی اس کی پرواہ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہی لوگ ہی اصل خسارہ پانے والے ہیں. اور خسارہ کہتے ہیں ایسے نقصان کو کہ مثلا ایک تجارت میں بندے نے مال لگایا ہے اور اس کا مال کا نفع کیا ملنا، اصل جو مال لگایا تھا وہ بھی ڈوب جانا. تو یہ ان لوگوں نے زندگی لگائی اور زندگی بھی ختم ان کی، اور زندگی کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اور آخرت میں بھی ان کو کچھ نہیں ملنے والا، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس لیے اس کو ماننا بھی ہے، اور اس کو ماننے کے لیے پہلے اس کا علم بھی ضروری ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے. اب دوبارہ یہاں کیونکہ بنی اسرائیل کے ذکر کا اختتام ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آخر میں دوبارہ ان کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، یعنی دینی اور دنیاوی، اور وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت سے یہاں ذکر کیے، من و سلوہ، ان کے اوپر سایہ کیا اور ان کو اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت دی، اور بڑا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، یہاں تک کہ ان کے زوم میں اور دعووں میں یہ چیز آنا شروع ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں میں نے کی تھیں آپ پر، یاد کرو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو کہ میں نے تمہیں نبوت اور بادشاہت دے کر اس وقت میں تمہارے زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، جیسا کہ مفسرین نے اس کا معنی کیا العالمین سے مراد اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد کرا رہے ہیں کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اور یہ فضیلت عطا کی تھی، اس کو برقرار رکھنا ہے تو وہی کام کرو، یعنی اس قرآن کی اتباع میں آ جاؤ، نبی علیہ السلام کو مان لو، ان کے طریقے کو اپنا لو، تو پھر تمہارے لیے یہ خیریں برکتیں برقرار رہیں گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امید بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں، محبت بھی ادا کرتے ہیں اور محبت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ خوف بھی دلاتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور اپنے احسانات کو ذکر کرنے کے ساتھ محبت اور امید پیدا کر رہے ہیں اور ساتھ بھی ڈرا بھی رہے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی کامل اصلاح کا ذریعہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور اے یہودیوں، اور اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے
کہ اے مسلمانوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چیز ذکر کی، وَاتَّقُوا، اس دن سے ڈر جاؤ، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اب جان بچانے کے لیے مختلف ذرائع ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کیا اور کہا لا يقبل منها عدل۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی اس دن آپ کا معاوضہ دے کے آپ کو بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا کہ کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کہ آپ اس سے معاوضے کے بدلے بچ جائیں۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی ایسی شفاعت ہوگی ایسے کافر کے لیے اور ایسے منافق کے لیے کہ جو زبانی دعویٰ کرتا ہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہے، تو ایسے بندے کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے۔ ولا تنفعها شفاعہ، ایسے کے لیے شفاعت بھی نہیں ہے۔ ان یہودیوں کو خاص کر کہا جا رہا ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ہے کہ اس دن سے ڈر جانا چاہیے اور اپنی تیاری کرنی چاہیے عمل کے ذریعے، تو شفاعت بھی نہیں ملنے والی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کسی لحاظ سے کوئی مدد ہونے والی ہے۔ اس لیے اس دن سے ڈر کے رہنا چاہیے اور بچنا چاہیے اور اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ایک صحابی، جیسا کل بھی یہ چیز میں نے ذکر کی کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ تو صحابی کہنے لگے کہ میں نے کچھ زیادہ اعمال تو نہیں کیے کہ جن کی بنیاد پر میں کہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ البتہ یہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے، آپ سے محبت رکھتا ہوں، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہے میرے کچھ کام آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اور صحابہ کی محبت، کیونکہ صحابی نے ہی محبت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے نبی نے اس کی جزا بتائی ہے، تو پھر صحابہ جیسی محبت کرنی ہوگی۔ صحابہ کی محبت زبانی کلامی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی تھیں، اپنی اولادیں لگا دی تھیں، اپنے مال نشاور کر دیے تھے۔ تو اور صحابہ جیسا ہی عمل کرنا ہے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطلوب کیا ہے، جیسا کہ اس سے اگلی آیت، اس سے اگلے رکوع میں یہ چیز ذکر ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان ہوگا، صحابہ جیسا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو وہ مطلوب ہے اور وہی مقبول ہے۔ اور یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ابراہیم جو کہ تمام قوموں کے ہاں متفق علیہ تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف احکام اور ذمہ داریاں دے کر آزمایا۔ کلمات سے مراد، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کئی باتوں میں اور کئی احکامات میں اور کئی ذمہ داریاں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا۔ تو یہاں کیونکہ پہلے جو بنی اسرائیل برے خلیفہ بنے تھے، بری انہوں نے ذمہ داری نبھائی تھی بری طرح سے، ان کی صفات ذکر کرنے کے بعد ابھی اچھے خلیفہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو اپنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہود کو بھی اور ہمیں بھی، کہ آپ اپنی خلافت کو اور آپ اپنی فضیلتوں کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابراہیمی بنے اور ابراہیم جیسی خصوصیات کو لائیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ کلمات، کچھ احکامات اور کچھ ذمہ داریوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے کہ انہوں نے ان سب کو پورا کیا اور ان سب میں وہ کامل طور پر پورے اترے اور نہایت خوبیوں سے ان ذمہ داریوں کو نبھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات میں اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، فوراً اس کو مانا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، بڑھاپے میں دیا، پوری زندگی مانگتے رہے، اور بڑھاپے میں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو، فوراً اس پر تیار ہو گئے اور بیٹے کو بھی تیار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیگر کئی ان کے اوپر آزمائشیں لائیں، لیکن وہ اس میں پورے اترے۔ تو ہمیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آزمائشیں آئیں گی اور اس میں پورا اترنا ہے، تو پھر یہ تمہارے لیے فضیلتیں ہیں۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اب جب وہ ان ذمہ داریوں میں پورے اترے ہیں، ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو انعامات دینے. یہ ہے دنیا کا یہ جو معاملہ ہے. دنیا کی مشکلات جو ہیں بہت تھوڑی ہیں، مشکل ہوتی ہے وقتی طور پر، جب وہ مشکل آئی ہوتی ہے تو وہ بڑی پہاڑ لگتی ہے، لیکن اس مشکل میں جب بندہ کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات بڑے ہوتے ہیں جب وہ مشکل میں صبر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، قائد بنا رہا ہوں کہ آپ کے افعال اور اخلاق میں آپ کی اقتداء کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا قائد جس کی پیروی کی جائے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نحل میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ متفق علیہ بات چیز ہے کہ تمام انبیاء میں سے سب سے افضل تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں اور انہی کے توحید کے طریقے پر رہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام توحید میں امام تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ان آزمائشوں میں پورا اترنے پر امام بنا رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام بھی کیونکہ بڑی اونچی سوچ رکھنے والے تھے، وہ یہ نہیں تھے کہ ساری چیزیں بس مجھے ملے اور کسی کے لیے نہ ہوں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی اور کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بنایا امام، میری اولاد کو بھی امام بنا دو، میری اولاد کو بھی مقتدا بنا دو، یعنی ان میں بھی یہ خوبیاں پیدا کر دے، ان میں بھی یہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ وہ امام بنے اور قابل اقتداء بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعا کو قبول کیا اور فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہے، آپ کی اولاد میں سے ہی انبیاء ہوں گے، امام ہوں گے، لیکن ایک شرط صرف ہے قال لا ينال عهد الظالمین، یہ میرا جو وعدہ ہے یہ تیری اولاد میں سے ان کے لیے نہیں ہے جو کہ ظالم ہوں گے. ظالم ایسا بندہ ہے کہ جس سے امامت چھن جاتی ہے. ظلم اس کو کہتے ہیں کہ چیز کو اس کے اصل محل سے ہٹا دیا جائے، چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہوتا ہے. اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بڑے بڑے ظالم بھی ہوں گے اور بڑے بڑے انبیاء بھی ہوں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی تھی کہ ان کے بعد تمام انبیاء انہی کی نسل سے آئے تھے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کریں اس وقت کو کہ جب ہم نے بیت اللہ کو مرجع الخلائق بنا دیا. مثابۃ للناس، مثابہ کہتے ہیں آنے جانے کی جگہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں لوٹنے کی جگہ. یعنی یہ ایسی جگہ ہے یہ کعبہ کہ جدھر بندہ ایک بار جاتا ہے تو بس دوبارہ آنے کی اور بار بار آنے کی خواہش اس کی ہوتی ہے دل میں. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ سے لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں اور وہ لوٹ کر آنے کی خواہش کرتے ہیں. تو یہ مثابۃ للناس کا مطلب ہے کہ ہم نے، یاد کریں کہ ہم نے اس بیت اللہ کو لوگوں کے دلوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے اور لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ بنا دیا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی، اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں یہ چیز موجود ہے. اللہ سے کہتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے، اس بیت اللہ کی طرف جھکا دے. وَأَمْنًا، اور اسی طرح ہم نے اس بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا، اور واقعی وہ امن کی جگہ ہے. وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، وہاں جڑی بوٹیوں کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، وہاں گھاس تک کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، اور وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. ایسا اللہ تعالیٰ نے امن عطا فرمایا ہے اس کو، اور امن کا گہوارہ بنایا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، یہ خاص پتھر تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کعبے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی قرار دیا ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ہے. تو ایک خاص مقدار کے بعد، کیونکہ کعبہ کو بڑا بنایا گیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں تھے صرف، جیسا کہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، تو
ایک پتھر دیا گیا کہ جو جہاں ضرورت ہوتی وہ وہاں اڑ کر جاتا اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے تمام مسلمانوں، اس پتھر کو، مقام ابراہیم کو، اس کو آپ مصلی بنائیں، یعنی جائے نماز بنائیں اور یہاں نماز پڑھیں۔ امام بخاری نے یہ صحیح حدیث نقل کی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ان شخصیات میں سے تھے کہ جنہوں نے بعض چیزوں کی خواہشات کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی قرآن بنا کر نازل کر دیا اور ویسا ہی حکم بنا دیا۔ ان کی خواہشات میں سے خواہش یہ بھی تھی کہ کاش اس جگہ کو جائے نماز بنا دیا جائے اور یہاں نماز کا حکم دیا جائے مقام ابراہیم پر، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے یہ تاکیدی حکم دیا ان کو، اور ان کو وحی کی اور ان سے وعدہ لیا کہ ان طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ آپ دونوں طاہر رکھیں، پاک رکھیں میرے گھر کو، کن کے لیے؟ طائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اسی طرح اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اور اس سے مراد مسجد میں مسافر جو آنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے جو مسجد میں رہنے والے ہیں، اور اسی طرح جو مسجد میں سونے والے ہیں، ان سب کے متعلق یہ چیز ہے کہ ان کے لیے صاف رکھیں۔ والرکع السجود، اور مین بنیادی چیز جو رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، جس اصل مقصد کے لیے نماز بنائی گئی، یہ مسجد بنائی گئی ہے، تو ان کے لیے صاف اور پاک رکھیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی، تو یہ انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اور اس کو بڑا سمجھنا چاہیے، چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسجد کی اگر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، مسجد کی اگر صفائی کا کام ہے تو یہ انبیاء کا کام تھا، اور یہ انبیاء کو حکم دیا گیا تھا، گویا کہ آپ انبیاء والا کام کر رہے ہیں، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو واش رومز بھی صاف کرنے پڑے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء کی ڈیوٹی رکھی تھی، تو اس کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور اس وقت کو بھی یاد کریں کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ، اے میرے رب، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن کا شہر بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اب کیونکہ مکہ بے آب و گیا جگہ تھی اور وہاں کوئی چیز اگنے والی نہیں تھی، صحرا تھا اور بیابان تھا، تو اس کے متعلق دعا کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر توکل اس انداز کا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس انداز کا ہوتا ہے، تو پھر بعض اوقات اسباب نہیں بھی ہوتے تو آپ دعا کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتے ہیں۔ کہاں صحرا میں کھڑا اور بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ یہاں ثمرات ہونے چاہیے اور یہاں جو ہے شہر بننا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ ہے بعض اوقات، اور یہ دعائیں زیادہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں کہ جہاں بعض اوقات اسباب ہی نہیں رہتے۔ یہ واقعی یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب انسان کے تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا گھر گیا ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس اللہ سے دعا کے علاوہ کوئی سبب باقی رہتا ہی نہیں ہے، تو تب جب وہ اللہ سے جڑتا ہے اور بغیر کسی سبب پر نظر رکھے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں اور اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سبب کو اختیار کرنا یہ اپنی جگہ ہے، ضروری ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہماری نظر ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں خلل ہوتا ہے، اس کی قبولیت میں خلل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے اور اللہ پر نظر اور توجہ اور دھیان ہونا چاہیے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے اہل جو مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے ان کو ثمرات عطا کرنا اور ثمرات کا رزق دینا، پھلوں کا رزق دینا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور یہ رزق صرف انہیں دینا جو تجھ پر اور آخرت کے در پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو نے یہ بات کی اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ومن کفر فامتعه قلیلا، یہ دنیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے دین سے الگ رکھا ہے۔ دین میں کیونکہ اوپر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا اور انبیاء بنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ظالموں کو یہ ہدایت اور ظالموں کو یہ امامت کا معاملہ نہیں ملتا، اور امامت
کے لیے کیا چیزیں ضرورت ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یقین اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو امامت ادا کرتی ہیں۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام دوبارہ یہ چیز ذہن میں رکھے ہوئے غالباً کہ شاید یہ دنیا کا معاملہ بھی ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ ٹھیک ہے، اہل ایمان کے لیے، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہوگا، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں دعا کو کہ ضرور اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں گے اور شہر بنائیں گے۔ یعنی وہ جو صحرا تھا اس وقت مکہ شہر نہیں تھا بلکہ بالکل صحرا تھا، اور وہاں شہر بھی بنے گا، امن والا بھی بنے گا، ان کو رزق بھی دیا جائے گا اور نیکوں کو بھی دیا جائے گا۔ اور پھر کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ، جو کافر ہے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں تھوڑے وقت کے لیے دوں گا۔ تو یہ واقعی یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اس کے منافع کے لیے اگر ہم صرف بھاگیں گے تو ٹھیک ہے، اس کا منافع تو ہمیں مل جائے گا، لیکن اصل جو منافع ہے وہ آخرت کا ہے۔ اس لیے آخرت کے لیے محنت کی جائے تو دنیا کا تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والی ہر چیز کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بندے نے اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن اصل یہ ذمہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ہمارے ذمہ کیا تھا کہ ہم نیک اعمال کر کے اپنی آخرت بنائیں، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا اور دنیا کے اس فائدے کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وہ دنیا کا فائدہ تو ملنا ہی ملنا تھا، وہ اللہ کے ذمہ تھا، وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے اس کو پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وقتی طور پر ان کو تو کچھ نہ کچھ فائدہ ملا، ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے کچھ کمایا ہی نہیں بلکہ اس کو ضائع کر کے انہوں نے دنیا کمائی۔ تو پھر فرمایا ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر میں ان کو مجبور کر کے اور ذلیل کر کے زبردستی ان کو آگ کے عذاب میں دھکیل دوں گا۔ وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ قیامت والے دن لوٹیں گے، اور وہ ان کا مأویٰ اور ان کا گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قلیل کہا ہے، اور قلیل کے اوپر بھی تنوین لائی ہے کہ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لو كانت الدنيا عند الله مثل جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، اگر یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی معاملات اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر حیثیت رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہے بندے کے نیک اعمال کا، اور اس کی بنیاد پر جو اس کو جنت ملنی ہے۔ اللہ نے جنت کو بڑا کہا ہے اور کہا ہے کہ اس کا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کہیں تو کتنی عظیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی، اس کے لیے عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور یقین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم انسان جو ہیں یہ ظاہر بین ہیں، ظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے مطلوب کیا رکھتے ہیں؟ غیب پر ایمان۔ اور غیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنے عمل کو درست رکھیں، اور یہ چیز ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ دنیا کا یہ تو معاملہ ملنا ہی ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ یہ چیزیں رکھی ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو بھی یاد کریں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس کو تعمیر کر رہے تھے، اور دونوں نہایت عجز و انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم یہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن ہم سے یہ عمل قبول کر لینا اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دینا۔ یہ ہے واقعی کہ متقی لوگ اپنے نیک اعمال کو کرنے کے باوجود بھی اس پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ نیک اعمال کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ یہ ہے اعمال کی قبولیت کی شرائط کے اوپر باقاعدہ علماء نے کتب لکھی ہیں اور اس کے بارے میں تعلیمات سکھائی ہیں کہ اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک تو عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اگر اس کے ساتھ کچھ بھی شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کوئی عمل ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور تیسری بنیادی شرط کہ اس عمل سے اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا ثواب اور اللہ سے اجر مطلوب ہو، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم شرط جو کہ اس کے علاوہ بھی شروط ہیں لیکن بہت اہم شرط یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور یہ علماء نے لکھی ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، کہ اگر کوئی بندہ عمل اس لیے کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو کیا ہے لیکن نبی علیہ السلام کے موافق میرے امام کا بھی قول ہے،
اس لیے میں یہ نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کر رہا ہوں کہ میرے امام کے موافق آ گئی ہے، تو پھر اس کا گویا کہ اس بات پر عمل کرنا امام کے اثر کی وجہ سے ہے، نبی علیہ السلام کے اثر کی وجہ سے نہیں ہے، تو اس بندے کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مطلوب کیا ہے کہ نبی کی ڈائریکٹ اتباع ہو اور انہی کے اثر کو قبول کرتے ہوئے ہمیں عمل کریں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے مجھے کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، کیا آپ اس میں میری مدد کریں گے؟ تو انہوں نے حامی بھری، کیونکہ بڑے عظیم باپ کے بیٹے تھے، اور پھر یہاں تک کہ اپنے ذبح ہونے پر بھی وہ پہلے تیار ہو گئے تھے، اور پھر جب یہ کعبے کی تعمیر کا کہا گیا تو اس پر بھی تیار ہو گئے، اور پھر وہ پتھر دیتے جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں ہو رہی تھیں ربنا تقبل منا۔ تو یہ ہے اعمال کی قبولیت کی شرائط کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرنا چاہیے کہ عمل کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اس لیے اعمال بعض ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کو بڑے جو ہے پھونک پھونک کر قدم اٹھانے چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ جیسا کہ ایک بڑا عمل اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ آپ کی طرف بھی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ بھی، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور یہ ان سے ممکن نہیں ہے کہ ان سے ہو، لیکن اس کے باوجود مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ آپ سے بھی اگر ہو بفرض محال، تو پھر آپ کے یعنی آپ سے بھی اگر شرک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر بیٹھیں، کسی اور کو پکار بیٹھیں، کسی اور کے لیے نیازیں دے دیں، اور کسی اور کے سے دعائیں کرنا شروع ہو جائیں، کسی اور کو پکارنا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کے بھی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور آپ بھی بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کہ ہمیں اہمیت سکھائی جا رہی ہے کہ شرک ایسا عمل ہے کہ جس سے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اعمال کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے بارے میں فکر مند ہونا یہ انبیاء کی صفت ہے، اور یہ ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ انک انت السمیع العلیم، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حوالہ دیا جائے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک ہے اللہ تو بہت زیادہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کے بارے میں خوب واقف ہے، اور ہمارے اعمال میں کتنا اخلاص ہے اور کتنی اتباع شامل ہے، اے اللہ تو سب جانتا ہے، اور ہماری دعاؤں کو بھی خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہ انبیاء کی اور ابراہیم اور اسماعیل کی دعائیں تھیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہمیں اپنا فرما بردار بنا کہ تیرے حکموں کو تسلیم کرنے والے، تیرے آگے جھکنے والے بن جائیں، اور تیرے ایسے فرما بردار بن جائیں کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسلام میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کرنے کا معنی ہے، یعنی پھر بندے کی اپنی رائے نہیں رہتی، پھر بندے کی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ ہی کی رسی کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اسی طرح ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو خود کو تیرے سپرد کرنے والی ہو اور تیری اتباع کرنے والی ہو، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے تسلیم کرنے والی ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقہ کار سکھا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، نبی علیہ السلام کے ذریعے سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اے لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے شروع ہوگی، ختم کیسے ہوگی، اس میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کے عمل کے ذریعے ہمیں سکھا دی گئی ہے، اور انہی سے ہم نے سیکھ کر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں طریقے بھی سکھا، اور پھر ان میں ضرور ہم سے کوتاہی ہو جائے گی اور غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ ان کا اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے کہ ہمیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو بھی قبول کرنا، ہم سے درگزر کرنا، ہم سے
اگر برائیاں ہو جائیں ان سے بھی درگزر کرنا، اور اپنی اطاعت کے حوالے سے ہم سے جو کوتاہی ہو جائے اس سے بھی درگزر کرنا اور ہمیں معاف کر دینا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا، اور ساتھ دوسری دعا ان کی یہ بھی تھی، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کے لیے انہی میں سے رسول بنا کر بھیج، یتلو علیہم، ایسا رسول جو ان پر تلاوت کرے، آیات کا، آپ کی آیات۔ تو سب سے پہلے تلاوت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کو پاک صاف کرے۔ تو یہ رسول کی صفات کو ذکر کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ ایک رسول کی بھی، یہ ایک داعی کی بھی، اور یہ ایک عالم کی بھی، اور ایک مربی کی بھی یہ صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وہ کہانیاں نہیں سناتا بلکہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت سے مراد امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنت ہے، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ اس چیز کا یہ مطلب ہے، اس چیز کا یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے اور ہمیں اس طرح عمل کرنا ہے، وہ سکھاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ساتھ ساتھ تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کس چیز سے، پاک صاف کس چیز سے کرتا ہے؟ کفر کا بتا کے، اس کی معرفت کرا کے کفر سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، شرک سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، بدعات سے اور دین میں نئے کاموں کو ڈالنے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اسی طرح برے اخلاق سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ایک عالم کی صفات ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی بھی صفات بتائی گئیں، اور دعا کر کے ایسا نبی مانگا گیا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زیادہ غالب اور حکیم ہے، اپنے تمام حکموں میں حکیم ہے، اپنے تمام افعال میں اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اور ان ناموں کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تفصیل بتانے کے بعد اور اتنے فضائل بتانے کے بعد، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا اور ان کی ذریت میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور اماموں کو رکھ دیا، اور پھر ان سے کعبہ کی تعمیر کروائی اور ان کی دعاؤں کو قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ دین ابراہیم کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اپنانے کی حماقت تو صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنے پاگل پن اور غلط سوچ کی وجہ سے خود پر ظلم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والا ہو اور اس کو چھوڑنے والا ہو، سوائے وہی ہو سکتا ہے من سفیہ نفسہ، جو اپنے آپ کو حماقت میں ڈالے ہوئے جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے خود پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ان کی عقائد اور ان کے جو طریقہ ہے، ان کی جو ملت ہے، اس پر تو نبی علیہ السلام کو بھی عمل کرنے کا اور اس کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیوں نہ ہوگی آخر؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے ان کو منتخب کیا ہے اپنے رسول کے طور پر، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اپنا رسول بنایا، اپنا خلیل بنایا، ان کا قریبی بنایا، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنا قریبی بنایا کہ اگلی تمام امتوں میں وہ مقبول ہو گئے۔ سارے ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مشرک بھی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی ہیں، اور نصارہ اور عیسائی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی تیسرے پارے میں، کہ وہ کہیں گے کہ ابراہیم ہمارے تھے، وہ کہتے ہیں دوسرے ہمارے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو مقبول بنایا، ان کی اتباع ضروری ہے، اور ان کی توحید میں خاص کر اتباع ضروری ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ یعنی نیکی کی یہاں تلقین بتائے گی کہ ابراہیم جیسے بنو، ان کو دنیا میں بھی اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، چناؤ کیا ان کا، اور آخرت میں وہ نیک کاروں میں سے ہوں گے۔ یعنی نیک کام تم بھی کرو، اپنے فرائض جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کو ضرور اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان میں تمہارے لیے خرابی ہے، فساد ہے، تمہارے اپنے نقصان کا باعث ہے، وہ چیزیں ان سے بچو اور صالح بنو، نیک بنو، تو ابراہیم علیہ السلام کی مصاحبت ملے گی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ اذ قال له ربه اسلم، اب ابراہیم علیہ السلام کی مزید صفات بتائی جا رہی ہیں، اور ان کی اتباع کیسے کرنی ہے، اور ان کی اتباع کیسی تھی خود، یعنی ہم نے اتباع میں بھی ان کے پیچھے چلنا ہے، اور ان کی اتباع کیسے تھی؟
اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے چلتے تھے. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے رب نے کہا اسلم، فرما برداری اختیار کرو، خالص میری عبادت اور اطاعت کرو. قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً کہتے ہیں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا، وہ تمام جہانوں کا رب، اس کے لیے میں اس کا فرما بردار ہو گیا، اور اس کے سامنے میں اپنی سر کو خم کرتا ہوں اور اس کے سامنے جھکا لیتا ہوں، اور جیسے اللہ کہتا جا رہا ہے میں کرتا جا رہا ہوں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل تھا. اللہ نے کہا کرو یہ چیز، فوراً کر دی. ابراہیم علیہ السلام کو صرف خواب میں یہ چیز آئی، اور وہ بیٹا جو پوری زندگی کی دعاؤں کے بعد ملا ہے اس کے متعلق خواب میں یہ چیز آئی. حالانکہ انبیاء کے خواب یہ وحی ہوتے ہیں، لیکن خواب باقاعدہ وحی بھی نہیں ہے. خواب آئی اور پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیسا ایمان تھا اور کیسی اتباع تھی اور کیسا عمل تھا. قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام کے فوری تسلیم اور رضا کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا تھا اور ان کا چناؤ کیا تھا. جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ خالص میری عبادت کرو اور اطاعت کرتے ہوئے میرے آگے جھک جاؤ، تو انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور کہا میں خود کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، جیسے آپ کہتے جا رہے ہیں میں کرتا جا رہا ہوں. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی تلقین کی تھی کہ اپنے رب کے فرما بردار رہنا ہے جی، اور کہیں نہیں جانا اور کسی کے در کے سامنے نہیں جھکنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے اور ان کے رسولوں کی بات ماننی ہے. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے، وفات سے پہلے یہ تلقین کی تھی کہ اس ہدایت پر ہی قائم رہنا ہے. اور انہوں نے کیسے تلقین کی تھی اس کے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی ذکر کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنیہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے یا بنیہ، دونوں نے یعنی یعقوب اور ابراہیم دونوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو آواز دیتے ہوئے یوں کہا تھا یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. یہ اسلام کا دین جو ہے، تمام جو حق دین تھے وہ اسلام ہی تھے. یہ بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھ لیے، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ فلاں فلاں ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو دین رکھا ہے اس کا نام اسلام ہے اور وہی حق دین ہے. تو ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو، اس اسلام کو پسند کیا ہے اور چن کے تمہارے لیے منتخب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت صرف اسی حالت میں ہونی چاہیے کہ تم اس اسلام پر کاربند ہو اور پوری زندگی. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ پوری زندگی اس پر گزارو تاکہ اللہ تمہیں اسی پر موت عطا کرے، کیونکہ جو اس کی اکثر روش اور عمل کسی چیز پر اختیار کرتا ہے اسی پر اس کی موت آتی ہے. جس حالت میں وہ مرتا ہے پھر اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کل اس کی کہاں ہونی ہے اور کل اس بندے نے کہاں ہونا ہے. اس لیے انسان ہمیشہ کا اپنا عمل بنائے گا تو پھر اس کی اس پر مداومت ہوگی اور ہمیشہ کا عمل ہوگا اور پھر وہ اسی پر موت آئے گی. اس لیے ہم جس عمل پر مرنا چاہتے ہیں اس عمل کی کثرت اپنی زندگی میں لائیں اور پھر اس پر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں موت بھی عطا کرے گا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، یعقوب علیہ السلام کا پہلے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ اسلام پر ہی مرنا ہے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ہے، اور شیطان کے ہتھکنڈوں میں اور شیطانوں اور انسانی شیطانوں کے بھی ہتھکنڈوں سے بچ کر رہنا ہے، اور اسلام پر ہی، اصل اسلام جو حق دین ہے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کے اوپر رہنا. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اسلام یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر اختیار کیا ہوا، بلکہ اسی کے اوپر موت اللہ کو مطلوب ہے، اور اسی پر بندے کی موت آئی تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور اگر وہ حق دین پر ہے تو پھر اس کے لیے جنت ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہ بھی یہاں کیونکہ مشرکوں کا بھی رد ہے اور یہود اور نصارہ کا بھی رد بتایا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم یعقوب علیہ السلام کی اس گفتگو کے وقت بھی موجود تھے جب ان کی وفات کا وقت آیا؟ اور ان کی وفات کا جب وقت آیا تو اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا اور کہا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد، میری موت کے بعد
کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو ان کے بیٹوں نے یہ جواب دیا کہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے جو واحد اکیلا عبادت کا مستحق ہے۔ اور اسی طرح وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اسی طرح آپ کے آباء و اجداد کا جو باپ تھا ابراہیم کا، آپ کے آباء و اجداد کا جو الہ تھا اور معبود تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، تو یہ ایک لڑی تھی۔ ابراہیم، ان کے بیٹے تھے اسماعیل، اور اسی طرح دو بیٹے تھے ان کے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل اور اسحاق، اور پھر اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب۔ تو یہ یعقوب جو ہے اپنے بیٹوں کو تعلیم دے رہے ہیں، گویا کہ ان کی لڑی ہی ساری انبیاء کی تھی۔ تو ان انبیاء کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کے بیٹے جن کو پوری زندگی انہوں نے تربیت کی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد جو انبیاء تھے ان کے الہ کی ہم عبادت کریں گے جو اکیلا الہ ہے اور وہی اکیلا عبادت کے مستحق ہے۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ عبادت میں شرک میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو شرک سمجھ رہے نہیں ہوتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے فرما بردار رہیں گے اور اللہ ہی کی توحید پر قائم رہیں گے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کی توحید پر قائم رہیں گے اور صرف اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹوں کی، ان کی نیچے جو پوتے ہیں ان کی جو ہے تفصیل ذکر کر کے، اور گویا کہ بتایا یہ ہے کہ یہ جو برے لوگ تھے بنی اسرائیل والے یہود اور عیسائی، ان سے یہ فضیلتیں چھن گئیں اور وہ اللہ کے انعامات کے مقابلے میں سرکشیاں کرتے رہے اور بڑے بڑے عیوب تھے، اس وجہ سے وہ چیز ان سے چھنی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بتایا کہ یہ عمل اختیار کرو تو تمہارے لیے فضائل رہیں گے، تمہارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑے بڑے مقام ہوں گے۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام جیسے بن جاؤ، ان کی اولاد جیسے بن جاؤ، ان کا طریقہ پھر بتایا اور باقاعدہ ان کے الفاظ نقل کیے، اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے اور اس طرح کا عمل ہونا چاہیے۔ البتہ اب آخر میں یہ چیز ہے، لوگوں کی کمی یہ ہے کہ وہ بس بچنے کے لیے یا اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے کسی کا تقیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں ہمیں بچا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ تلک امۃ قد خلت، کوئی بندہ کہے کہ میں ابراہیمی ہوں تو اس وجہ سے میں بچ جاؤں گا، میں اسماعیلی ہوں تو بچ جاؤں گا، یا میں اسحاق اور یعقوب کا پیروکار ہوں تو بچ جاؤں گا، نہیں، یہ ناموں سے کچھ نہیں رکھا ہوا۔ میں محمدی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق ہے، لیکن میرا عمل کچھ نہیں ہے، میرا عقیدہ خراب ہے، تو یہ نسبت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب دعوت شروع کی تو تمام اپنے قبیلے والوں کو بلایا، اور حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، حتیٰ کہ اپنی بیٹی اور اپنے قریبی پھپھی وغیرہ کو بھی بلایا، اور ہر ایک کو مخاطب کر کے کہا کہ میں قیامت والے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، جو عمل کرنا ہے اس دنیا میں کرو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے پھر آپ کو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام اپنے متعلق یہ بتا رہے۔ تو یہ عمل واحد ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو بچا سکتے ہیں۔ البتہ عمل کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص اور نبی کا طریقہ۔ تو نبی علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کے اوپر تکیہ لگا کے ہم بس جو ہے عمل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تلک امۃ قد خلت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ امت تھی اور یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، اور پہلی امتوں کی طرح یہ بھی گزر چکے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا اور تم نے جو کمایا وہ تمہارے لیے ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور وہ جو عمل کرتے رہے ان سے متعلق تمہیں سوال نہیں کیا جائے گا اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے نہ تمہیں چھوڑا جائے گا اور نہ ہی ان کو تمہاری وجہ سے چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ایک دوسرے کا وبال ایک دوسرے پر پڑے گا۔ سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے اور سب نے اپنے اپنے عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا مضبوط یہ نظام رکھا ہے کہ یہی نہیں کہ صرف عمل، اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے بندے کی تقدیر لکھ دی، اس کے بعد بندہ جب پیدا ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں چوتھے مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ لکھوا دیتے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے کہ بندے نے کیا عمل کرنا ہے، اس کی کیا زندگی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ بندہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہر سال اس کی تقدیر کو لکھتے ہیں کہ اس بندے نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد
ہر ہفتے اس کی سوار اور جمعرات کو تقدیر اللہ کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے کہ بندے نے یہ عمل کیا، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ صبح اور شام بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ صبح فجر کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو فجر میں یہ نماز ہمارے ساتھ فرشتے پڑھ کے اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں کہ یہ بندے نے رات کو یہ عمل کیا تھا، میں رات، اور پھر وہ عصر تک رہتے ہیں، اور عصر والے فرشتے پھر عصر کو جو آنے والے ہیں وہ رات بھر ہم سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور فجر والے عصر تک رہتے ہیں۔ تو وہ اسی طرح دن کا جو ہے اعمال بندے کے، ہر بندے کے اعمال وہ فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے لاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں جو ہر وقت ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، نیک کو بھی بد کو بھی، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ لکھنے، لیکن اتنا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اور عمل کا کوئی اثر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تولنا ہے اور اللہ نے ترازو رکھنا ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذرہ بھی ہوگا تو وہ بھی تلے گا اور اس کے مطابق انسان کو اجر ملے گا یا سزا ملے گی۔ اس لیے اپنے اعمال اور اپنے الفاظ کو بڑے سنبھال کر اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت سنگین اور بہت ڈرانے والی حدیث ہے جو آخری میں ذکر کر کے آگے بات چلاتا ہوں، کیونکہ یہاں بات شروع کی ہے تو مکمل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کہ آپ جانتے ہیں کہ میری امت میں غریب اور مفلس اور مسکین کون ہے سب سے زیادہ؟ تو صحابہ کہنے والے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے لیکن یہ بڑی سمجھنے والی حدیث ہے کہ ہم اعمال کرتے ہیں، بعض اوقات ہمارے عمل میں موجود ہوتی ہیں چیزیں، نماز ہم رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقے کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں اور بڑے اچھے اعمال ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، بڑا کچھ ہم نے کر لیا، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندے کے پچھلے اعمال، یہ نیک اعمال بندوں کو گویا کہ دے رہا ہے اور ختم کر رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو ختم بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے غریب، مفلس اور مسکین وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا اور بڑے پہاڑوں کی طرح اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن فلاں کو مارا ہے، فلاں کو گالی دی ہے، فلاں کو برا بھلا کہا ہے اور فلاں کا حق چھینا ہے۔ تو پھر ایک آئے گا وہ اپنا حق لے گا، دوسرا آئے گا اپنا حق لے گا، تیسرا آئے گا اپنا حق لے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی حقدار پیچھے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر ایسا کرو کہ وہ جو حقدار ہیں وہ اپنی برائیاں اس کے ذمہ ڈالتے جائیں۔ بندہ پوری زندگی عمل کرتا رہا اور اب جو ہے الٹا دوسروں کا بوجھ اٹھا کے جو ہے جہنم میں جا رہے۔ کتنا بڑا خسارہ اور کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم اپنی نیکیاں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان جو ہے اگر ہم کنٹرول کرنے والے بن جائیں تو بڑی عافیت ہے اس میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو دو چیزوں کی ذمہ داری دے میں اس کو جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں، زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو اس آیت کا درس یہ ہے کہ کسی پر تکیہ نہیں لگانا، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ خاص اعمال اور خاص خصوصیات کی بنیاد پر ہے، وہ ہر کے لیے نہیں ہے۔ بدعتی کے لیے جو دین میں نئے اعمال پیدا کرنے والا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ہے، بلکہ ایسا بدعتی جو دین میں نئے کام بنا لیتا ہے اور خود سے دین بناتا جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے اور خود سے وہ اس کو ایجاد کر دیتا ہے، تو قیامت والے دن جب حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آئیں گے اور نبی علیہ السلام پہچان بھی لیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے اور ان کو دور لے جائیں گے، تو نبی علیہ السلام پوچھیں گے کیوں لے کے جا رہے؟ تو اللہ کے نبی فرشتے بتائیں گے کہ یہ بدعتی تھے اور انہوں نے دین میں نئی چیزیں گھڑنا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام بھی غصے میں کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو ان کو، مجھ سے دور کر دو۔ تو یہ شفاعت بھی جو ہے اعمال اور خصوصیات کی بنیاد پر۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بتائیں اور جواب دیں بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، آپ صرف ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں جو حنیف تھے، یعنی تمام باطل ادیان سے ہٹ کر صرف دین حق کی طرف جھکنے والے تھے اور مائل تھے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، ان کی ملت کی اتباع مطلوب ہے۔ یہودی اور عیسائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو اور اسلام پر چلو جو اصل دین پر تھے۔ وما کان من المشرکین،
اور ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ ان میں شرک نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، اس لیے شرک کا علم حاصل کرنا چاہیے اور پھر شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرک سے توبہ کیے بغیر اگر کوئی بندہ مر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ قولو، اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قولو آمنا باللہ، آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وما انزل الینا، اور جو بھی ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں، یہ ہماری طرف نازل ہوئے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے مطابق عمل ہے ہمارا، اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو صحیفے نازل ہوئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب کی طرف جو تعلیمات نازل ہوئی تھی، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کے لیے ہدایت تھے، ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو ان پر نازل ہوا تھا اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا تھا۔ البتہ عمل کس پر کرنا ہے؟ صرف قرآن پر عمل کرنا ہے۔ والاسباط، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء تھے، ان کو اسباط کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو 12 بیٹے تھے، ان کی جو آگے 12 نسلیں چلی تھیں، ان میں سے جو انبیاء آئے تھے، ان پر بھی جو نازل کردہ چیزیں تھیں، نازل کردہ تعلیمات تھیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، یعنی تمام انبیاء کو بغیر کسی تفریق کے ہم مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں۔ اور ان کی تعلیمات کے حق ہونے کا ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ قرآن کی وجہ سے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی طرح موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو کتابیں نازل ان پر ہوئی تھی، تورات اور انجیل، اس کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ اپنے وقت میں حق، اپنے وقت کے لیے حق تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، البتہ عمل صرف قرآن کے اوپر ہونا چاہیے۔ ان تمام کتابوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور حق ہے اور اپنے وقت کے لیے ہدایت تھیں، البتہ ہمیں عمل صرف قرآن پر کرنا ہے، جیسا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، کہ یہ جو تورات اور انجیل اور دیگر کتابیں ہیں، ان کی نہ تصدیق کرنی ہے اور نہ تکذیب کرنی ہے، نہ اس کو سچ کہنا ہے نہ جھوٹ کہنا ہے، اس لیے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ ممکن ہے جس کی تحریف ہوئی ہے آپ اس کو سچ کہہ دیں، اور ممکن ہے جس کی تعریف نہیں ہوئی آپ اس کو جھوٹا کہہ دیں، اس لیے نہ اس کو سچا کہنا ہے نہ جھوٹا کہنا ہے۔ عمل کس پر کرنا ہے؟ بلکہ بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے یہ کہنا ہے آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہمارا اس پر ایمان ہے، عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اسی طرح تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے جو دیا گیا تھا ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے کہ بعض انبیاء کو مانے بعض کو نہ مانے، بعض کتابوں کو مانے بعض کتابوں کو نہ مانے، بعض تعلیمات کو مانے بعض تعلیمات کو نہ مانے، ہم سب کو مانتے ہیں، البتہ عمل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ باقی کتابیں تحریف شدہ ہیں اور ان کو بدل دیا گیا ہے، اور ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ان پر مجمل ایمان لایا جائے۔ مجمل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں عقیدہ ہو کہ اللہ کی طرف سے حق تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اطاعت گزار ہیں اور اس کے سامنے فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہاں اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر عمل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایمان تو یہ ہے، یہ جو سارا بتایا گیا کہ اس چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور ساتھ میں بتایا کہ ایمان لانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہود، یہ نصارہ اور اسی طرح دیگر کفار اور اسی طرح ایمان لانے والے مسلمان بھی اور آج کے ایمان لانے والے بھی اگر ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ اگر تمہاری جیسے اگر ایمان لائیں گے، اور ایمان میں عمل بھی شامل ہے، تمہارے جیسا ایمان لائیں گے، تمہارے جیسا عقیدہ ہوگا، تمہارے جیسا عمل ہوگا، تمہاری جیسی اطاعت ہوگی، اتباع ہوگی، فقد اہتدوا، پھر وہ ہدایت پر ہیں اور پھر ان کو ہدایت یافتہ کہا جا سکتا ہے، ورنہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے تو پھر بندہ ہدایت پر نہیں بلکہ گمراہی پر ہی ہوگا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر کوئی بندہ اس بات سے انکار کرتا ہے نہیں جی میں صحابہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس کے دل میں پھوٹ ہے، دشمنی ہے اور اختلاف میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ غم زدہ نہ ہو، ہم ان کی اظہار آسانی اور تکلیفوں کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ حسبک اللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی، جیسا کہ دیگر آیات میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، یہ 2-4 آیات رہ گئی، ہم ان کو مکمل کر کے انشاءاللہ چھٹی کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اے مومنو، صبغۃ اللہ یہ مفعول ہے اور اس کا فعل جو ہے یہاں محذوف ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اسبغوا صبغۃ اللہ، یعنی دین کو ظاہر اور باطن سے لازمی پکڑ لو اور ایسے بن جاؤ کہ دین کا رنگ تمہارے اوپر نمایاں ہو اور نظر آئے، اور اس کی فطرت کے موافق ہو جاؤ، اس کے فوائد کو حاصل کرنے والے اور اس کے منع کردہ امور سے رکنے والے بن جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ اس دین کے رنگ سے بڑھ کر کیا رنگ ہوگا۔ اس کے رنگ کو ظاہری طور پر بھی اختیار کرنا ہے، جس طرح چال ڈھال، جس طرح کپڑے لباس اور بول چال کا طریقہ اس دین نے سکھایا ویسے اختیار کرنا ہے، اور باطنی طور پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے دل کے حالات، توکل، یقین، ایمان، یہ امیدیں اللہ تعالیٰ سے، خوف، اور یہ جو جذبات اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اور اس مثالی ایمان والا بننے کی تلقین دی ہے، اس طرح کا بننا بھی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ کیسے بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ بھی ساتھ میں عقیدہ رکھو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ تو عبادت وہ مطلوب ہے اللہ کو جو صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس طریقے کے مطابق ہو جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، اور نبی علیہ السلام کے مکمل طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نماز کے ارکان کو بڑے اطمینان سے ادا کرتے تھے، رکوع کو بڑے اطمینان سے کرتے تھے، اور اس میں تسبیحات بڑے اطمینان سے سمجھ کر کرتے تھے، اور بڑے یعنی اگر اس کی مقدار دیکھی جائے تو وہ یعنی عظیم ہے، اور وہ کیفیتیں بڑی عظیم ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور صرف اکیلے اللہ کی عبادت یہ مطلوب ہے، اور یہ اصل دین کا رنگ ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس بات پر جھگڑتے ہو کہ تم ہم سے زیادہ اللہ اس کے دین کے قریب ہو؟ اتحاجون فی اللہ، کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے جھگڑتے ہو اور اللہ کے دین کے متعلق جھگڑتے ہو؟ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین قدیم ہے، پرانا ہے، ہماری کتاب پہلے آئی تھی، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس بنیاد پر کسی کا حق ہونا اور باطل ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حق اور اچھا ہونا یہ انسان کے اعمال کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل اس کی چاہیے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ تو یہاں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ اور ہمارا رب ایک جیسا ہے، اور انہوں نے تعلیمات ایک جیسی دی ہیں۔ اللہ نے آپ کی کتاب میں حکم دیا کہ اس نبی پر ایمان لاؤ تو ایمان لاؤ۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور آپ کے لیے آپ کے عمل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم مسلمان تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور یہ اسلام کا خاصہ ہے، اور یہ ہر دین کا خاصہ ہے جو حق دین ہے، اور جو حق دین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف توحید کی دعوت دی ہے، اور توحید کے اوپر ہی انبیاء کو بھیجا ہے کہ توحید کی دعوت دے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، اب یہ یہودی دعوے کرتے تھے کہ تمام انبیاء جی ہمارے تھے۔ یہودی کہتے تھے تمام انبیاء، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسی طرح یعقوب کی اولادیں، ان میں سے جو انبیاء تھے یہ سارے جی یہ یہودی تھے۔ عیسائی کہتے تھے یہ سب عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انتم اعلم ام اللہ، کیا آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ایسی بات نہیں تھی۔ اور اسی طرح آگے جا کے سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے اور حنیف مسلمان تھے کہ صرف اسلام پر عمل کرنے والے تھے اور شرک کرنے والے نہیں تھے وہ۔ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور اس کے باوجود اس کو وہ چھپائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، یعنی یہودیوں کے پاس
اللہ کی طرف سے گواہی موجود تھی ان کی کتابوں میں، نبی علیہ السلام کی صفات موجود تھیں اور انہوں نے پہچان لیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بغافل عما تعملون، تمہارے جو اعمال اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا بھی ہے، اور اس کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا اور سزائیں ملیں گی۔ اور دوبارہ آخر میں کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، یہ انبیاء، اور ان سے صرف منسوب ہو کر ان کی طرف اپنی نسبت کر کے بچا نہیں جا سکتا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے عمل تھے اور تمہارے لیے وہ عمل ہوگے جو تم نے خود کمانے اور اپنے ہاتھ سے کرنے ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، تم سے باز پرس نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف انبیاء کے نسب سے ہونا اور ان کی پیروی نہ کرنا یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بندے کو اپنے اعمال کے اوپر زور دینا چاہیے، اور اعمال کے لیے اس کی شرائط ضروری ہیں، اور اس کی شرائط کیا ہیں کہ ایک تو اخلاص ہو، دوسرا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل ہو، اور اس میں ریاکاری نہ ہو، اور اس میں دیگر شرائط جیسا کہ کچھ ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے صرف دعووں سے اور صرف نسبتوں سے کام نہیں چلتا کہ ہم محمدی ہیں یا ہم کسی فلاں گروہ سے ہیں یا فلاں ہماری جماعت ہے، اس سے کچھ نہیں بننے والا۔ عمل قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر نجات ہے۔ اور آخری حدیث جیسا کہ سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ بندہ جو قبر میں صحیح جواب دے گا اور مومن ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہے، اس کی تصدیق کی ہے، اس کو سچا جان کے اس پر عمل کیا ہے، تو مجھے یہ جنت ملی ہے، اور میں یہ مطلب یہ کہ میں ان سوالوں کی جواب دے سکا ہوں، اور وہ مومن ہوگا۔ یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنائے اور اس کو ہمارا مقتدا بنائے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت